حضور کی معراج تھی اللہ کا دیدار، مصطفیٰ کی معراج تھی اللہ کا دیدار، دیدار خداوندی کے جلووں میں گم ہو جانا۔ لیکن قربان جائیے، جب اللہ کا دیدار کر کے واپس آنے لگے نے قرآن میں کیا کہا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی۔ امام جعفر صادق سے کہا گیا اللہ نے جس ستارے کی قسم کھائی ہے وہ کون ہے؟ آپ نے کہا کوئی شک نہ کرے، وہ ستارہ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ ہوا محمد النجم، ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ نے جسے چمکتا ستارہ کہا وہ میرے نانا کی ذات ہے۔ فرمایا قسم ہے ستارے کی، جب وہ پستی سے بلندی پہ گیا، جب بلندی سے پستی پہ آیا، دونوں معنی برحق ہیں۔ مطلب محبوب تیرے آنے کا بھی کمال ہے لیکن تیرے جانے کا بھی کمال ہے۔ مولا وہ کس لیے؟ فرمایا جس نے جنت کو دیکھا جنت میں رہ گیا، ہم نے عیسیٰ کو بلایا وہی رہ گئے، یحییٰ کو بلایا وہی رہ گئے، ادریس کو بلایا وہی رہ گئے۔ محبوب تو نے میرے جلووں کو بھی دیکھا لیکن پھر بھی تو واپس جا رہا ہے۔ محبوب تیرے جانے کے انداز پر بھی قسم ہے۔ عرض کی مولا تیری جنت بہت اچھی ہے، تیرا دیدار بڑا لطف اندوز ہے، لیکن میں تیری جنت میں آؤں گا تنہا نہیں، اپنی امت کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ اگر میں جنت میں رہ جاؤں تو میری امت کا کیا ہوگا؟ تو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور جب کوئی تحفہ لے کے آئے تو تحفہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ آج یہ سن کے جائیں کہ ہمارے نبی لامقاص امت کے لیے جو تحفہ لائے اس کا نام نماز ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا تحفہ ہو، سرٹیفکیٹ جتنا بڑا ہو، اس کے لیے سٹیج اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت زمین پہ اتری، حج کی فرضیت زمین پہ اتری، روزے کی فرضیت زمین پہ اتری، سارے احکام زمین پہ اترے، لیکن خدا نے جب نماز کا تحفہ محبوب کو دیا، خدا نے لامکانوں پہ بلایا ہے۔ محبوب نماز بلند اتنا ہے، نماز کا درجہ اتنا ہے۔ منظر کیا تھا؟ حضور جب جانے لگے نا، کسی مقام پہ دیکھا فرشتے قیام میں کھڑے ہیں، کسی مقام پہ دیکھا رکوع میں کھڑے ہیں، کسی مقام پہ دیکھا سجدے میں کھڑے ہیں، کسی مقام پہ دیکھا جلسے میں کھڑے ہیں، کسی مقام پہ دیکھا قعدے میں بیٹھے ہیں، کسی مقام پہ دیکھا تسبیح پڑھ رہے ہیں، کسی مقام پہ دیکھا تکبیر پڑھ رہے ہیں، کسی مقام پہ دیکھا تمہید کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کو یہ آداب پسند آ گئی۔ عرض کی مولا یہ تیرے فرشتوں کی عبادت کا انداز مجھے پسند آیا۔ خدا نے فرمایا محبوب جو تیری پسند ہے وہ ہماری پسند ہے، ہم تمہیں وہ عبادت کا انداز عطا کریں گے۔ یہ نماز کا تحفہ لے جا، تیرا امتی نماز ایک پڑھے، سارے فرشتوں کی عبادت کا ثواب ایک طرف، تیرے امتی کی نماز کا ثواب ایک طرف ہو جائے گا۔ یہ ثواب ہے، یہ پوری کائنات عبادت میں ہے۔ یہ درخت قیام میں کھڑے ہیں، جو پائے رکوع کے اندر ہیں، یہ پہاڑ قعدے میں بیٹھے ہیں، اور یہ جھکی ہوئی چیزیں رکوع کر رہی ہیں۔ فرمایا رینگنے والے سجدے کر رہے ہیں، سانپ سجدہ کر رہے ہیں، بچھو سجدہ کر رہا ہے، کیڑے سجدہ کر رہے ہیں، یہ جتنا لمبے درخت ہیں یہ قیام میں کھڑے ہیں، یہ جانور، یہ گائے، یہ بھینس، یہ بکریاں جو جھک کے چل رہی ہیں، یہ رکوع کر رہی ہیں، یہ سارے پہاڑ قعدے میں بیٹھے ہیں۔ یعنی خدا کی مخلوق ہر کسی کو اللہ نے ایک عبادت کا انداز عطا کیا ہے، لیکن ساری کائنات کی عبادت کا انداز خدا نے اپنے بندوں کو نماز میں عطا فرما دیا ہے۔ اس کے اندر قیام بھی ہے، اس کے اندر رکوع بھی ہے، اس کے اندر سجدہ بھی ہے، اس کے اندر قعدہ بھی ہے، اس کے اندر تکبیر بھی ہے، اس کے اندر تسبیح بھی ہے، اس کے اندر رب کی رضا بھی ہے، اور نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز امت کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کان کھول کے سن لیں، میرے نبی کا فرمان، بس میں اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ دنیا، یہ ثروت، یہ دولت، یہ مشغولیت، یہ سب ہم چھوڑ جائیں گے۔ اور سن لیں، آقا سے جب پوچھا گیا کہ حضور بے نمازی کا حشر قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا، آپ نے فرمایا قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، اور میں غداروں کے ساتھ۔
حضور نمازی فرمائے نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا، صدیقین کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اگر میں تشریح کروں تو بے نمازی صف یزید میں کھڑا ہوگا اور نمازی صف حسین میں کھڑا ہوگا۔ اب یہ میرا آپ کا اپنا ضمیر ہے کہ ہمیں صف حسین چاہیے یا صف یزید چاہیے۔